الرحمن الرحیم درس ترمذی شریف لے کر آپ کے سامنے بندہ نچیز حاضر خدمت ہے۔ حدیث کو سماعت فرمائیں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ الحمدللہ آپ لوگوں کے تعاون سے 2000 سبسکرائبر مکمل ہو چکے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میں سب دوستوں کا نہایت دل کی عطا گرمیوں سے مشکور و ممنون ہوں، اور مزید دوستوں سے ریکویسٹ گو ہوں کہ سارے دوست زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائبر بڑھیں گے، یہ چینل آگے آئے گا، یہ چینل گرو کرے گا، آپ لوگوں کو بھی انشاءاللہ اس کا دین و دنیا کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ آئیے حدیث نمبر 807، 808، 809، 810، 811، 812 یہ حدیث آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، سماعت فرمائیں اور قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ مینا میں جو شخص پہلے پہنچ جائے وہ وہاں اپنی مرضی کی جگہ پر قیام کر سکتا ہے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے لیے کوئی عمارت بنا دیں جو مینا میں آپ پر سایہ کرے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، مینا ایسی جگہ ہے جہاں جو پہلے پہنچ جائے وہ اپنی مرضی کی جگہ پر ٹھہر سکتا ہے۔ حدیث نمبر 808، مینا میں قصر نماز ادا کرنا۔ حضرت عارثہ بن واہب بیان کرتے ہیں، میں نے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں مینا میں نماز ادا کی۔ لوگ اس وقت سب سے زیادہ امن کی حالت میں تھے، سب سے زیادہ تعداد میں تھے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت ادا کی تھیں۔ حدیث نمبر 809، عرفات میں وقوف کرنا، وہاں دعا مانگنا۔ یزید بن شیبان بیان کرتے ہیں، حضرت ابن مربع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہم نے اس وقت میدان عرفات میں وقوف کیا ہوا تھا۔ عمر نامی راوی نے بتایا کہ یہ دور کی جگہ تھی۔ انہوں نے یہ بتایا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کے طور پر تمہارے پاس تشریف لایا ہوں، میں آیا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تم اپنی اپنی جگہ پر رہو، کیونکہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وراثت پر کاربند ہو۔ حدیث نمبر 810، سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، قریش اور ان کے ہم خیال لوگ جنہیں جمس کہا جاتا تھا، یہ لوگ مزدلفہ میں وقوف کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ ہم بیت اللہ کے خادم ہیں اور مکہ کے رہنے والے ہیں۔ ان کے علاوہ جو لوگ تھے وہ عرفات میں وقوف کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ثم افیدوا من حیث افاض الناس، تم وہاں سے واپس آؤ جہاں سے دوسرے لوگ واپس آتے ہیں۔ حدیث نمبر 811، پورا میدان عرفات ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات میں وقوف کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ عرفات ہے اور یہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، پورا عرفات ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ پھر جب سورج غروب ہو گیا تو حضور علیہ السلام وہاں سے واپس تشریف لائے۔ آپ نے اسامہ بن زید کو اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ آپ اپنے دستے مبارک کے ذریعے لوگوں کو اشارہ کرنے لگے۔ لوگ اس وقت دائیں بائیں اپنے جانوروں کو چلا رہے تھے۔ آپ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، لوگوں اطمینان سے چلو۔ پھر آپ مزدلفہ تشریف لے آئے، وہاں آپ نے 2 نمازیں ایک ساتھ ادا کی۔ وہاں آپ نے 2 نمازیں ایک ساتھ ادا کی۔ جب صبح ہوئی تو آپ مقام قضا پر تشریف لائے، وہاں آپ نے وقوف کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ قضا ہے، یہ وقوف کی جگہ ہے، ویسے مزدلفہ پورے کا پورا ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ پھر آپ وہاں سے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ آپ وادی محشر تک پہنچ گئے۔
آپ نے اپنی اونٹنی کو چابک رسید کیا تو وہ تیزی سے چلتی ہوئی اس وادی سے آگے گزر گئی۔ آپ نے وہاں وقوف کیا، پھر آپ نے فضل بن عباس کو اپنے پیچھے بٹھا لیا، پھر آپ نے جمرہ کے آپ تشریف لے گئے اور آپ نے اسے کنکریاں ماری، پھر آپ قربان گاہ میں تشریف لے آئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ قربان گاہ ہے، ویسے مینا پورا قربان گاہ ہے، وہاں خشعم قبیلے سے لوگ تعلق رکھنے والے لوگ بھی تھے، اور ایک نوجوان لڑکی نے وہاں خشعم قبیلے سے تعلق رکھنے والی ایک نوجوان لڑکی نے آپ سے مسئلہ پوچھا۔ اس نے عرض کی میرے والد بوڑھے ہو چکے ہیں، ان پر حج فرض ہو چکا تھا، تو کیا یہ بات جائز ہوگی کہ اگر میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے باپ کی طرف سے حج کر لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضل بن عباس کی گردن دوسری طرف موڑ دی تو حضرت عباس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے چچا زاد کی گردن ادھر کیوں موڑ دی؟ حضور نے ارشاد فرمایا میں نے ایک جوان مرد اور ایک جوان عورت کو دیکھا تو میں ان کے حوالے سے شیطان سے بے خوف نہیں ہوا۔ پھر ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سر منڈوانے سے پہلے ہی طواف افاضہ کر لیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تم اب سر منڈوا لو، کوئی حرج نہیں ہے، یا بال چھوٹے کروا لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں پھر ایک اور شخص آیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمی کرنے سے پہلے ہی قربانی کر لی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم اب رمی کر لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ راوی بیان کرتے ہیں پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ تشریف لائے، آپ نے اس کا طواف کیا، پھر آپ آب زمزم شریف کے پاس تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا اے بنو عبد المطلب، اگر لوگوں کا ہجوم ہونے کا خدشہ نہ ہوتا تو میں بھی زمزم میں سے پانی نکالتا، کنویں میں سے پانی اپنے دست رحمت سے نکالتا۔ حدیث نمبر 812۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی محشر کو تیزی سے عبور کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، یہ اللہ رب العالمین کے محبوب کی ادائیں تھیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار تھا یہ حج کا، جو کہ حضور نے اپنایا اور ہمارے لیے جو ہے وہ سامان محبت عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کی سیرت پہ عمل کرنے والا بنائے، آمین۔